अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिर, रुकू नंबर 2। अफ़मन ज़ुय्यिना लहू सूअु अमलिही फ़रआहु हसना फ़इन्नल्लाहा युदिल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ फ़ला तज़हब नफ़्सुका अलैहिम हसरात इन्नल्लाहा अलीमुम बिमा यस्नऊन। वल्लाहुल्लज़ी अरसलर रियाह फ़तुसीरु सहाबन फ़सुक़नाहु इला बलदिन मय्यित फ़अह्यैना बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा कज़ालिकन नुशूर। मन कान युरीदुल इज़्ज़त फ़लिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीअन इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफ़उहु वल्लज़ीना यमकुरूनस सय्यिआति लहुम अज़ाबुन शदीद व मकरु उलाइका हुव यबूर। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़उ इल्ला बिइल्मिही वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़सु मिन उम्रिही इल्ला फ़ी किताब इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। वमा यस्तविल बहरान हाज़ा अज़्बुन फ़ुरातुन साइग़ुन शराबुहु व हाज़ा मिल्हुन उजाज व मिन कुल्लिन तअकुलून लहमन तरिय्यन व तस्तख़रिजून हिलियतन तल्बसूनहा व तरल फुल्क फ़ीहि मवाख़िर लितब्तगू मिन फ़ज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। यूलिजुल लैल फ़िन्नहारि व यूलिजुन नहार फ़िल लैल व सख़्ख़रश शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफ़ुरून बिशिर्किकुम वला युनब्बिउक मिस्लु ख़बीर। सूरह फातिर, रुकू नंबर 2। मक्की सूरत है। इसका मरकज़ी उन्वान तौहीद बारी ताला, आखरत, अकीदा, रिसालत, ये बुनियादी मज़ामीन हैं मक्की सूरतों में। यहाँ जो दूसरे रुकू में पहली आयत करीमा है, बड़ा अजीम मसला बयान फरमाया गया है। अफ़मन ज़ुय्यिना लहू, क्या वो शख्स जिसके लिए मुज़य्यन किया गया, खूबसूरत बनाया गया, सूअ
عملہ، اس کے عمل کی برائی، اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، اس نے اسے اچھا سمجھا۔ ایک وہ شخص ہے عمل تو برا کرتا ہے لیکن اسے سمجھتا اچھا ہے، یہ کائنات میں سب سے بد نصیب آدمی ہے۔ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں، اس کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کسی وقت اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم پہ لگائے گا اور اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا ہی بد نصیب ہے، فرآہ حسنا، کرتا برائی ہے سمجھتا نیکی ہے، کرتا غلط ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ میں درست کر رہا ہوں۔ یہ ایک سوال ہے۔ اگلا جملہ خود بخود انسان سمجھے اس شخص کی طرح جو ایسا نہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو برائی کرتا ہے اور سمجھتا ہے اچھائی۔ اللہ پاک نے اس بات کو بار بار بیان فرمایا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کہہ دیجئے کیا میں خبر نہ دوں تمہیں بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کی جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ سورۃ الکہف کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی، وہم یحسبون، سمجھتے وہ ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، سب سے بد نصیب آدمی یہ ہے، بے نصیب، جو کرتا غلط ہے سمجھتا صحیح ہے۔ اس کی ایک واضح مثال بدعات ہے۔ بدعت جب انسان کرتا ہے سمجھتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں، وہ جتنی زیادہ محنت کرے گا، جتنا زیادہ کرے گا نا، اتنا ہی اللہ پاک کو ناراض کرتا جائے گا۔ وہ ایک ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا جو سنت سے ثابت نہیں، وہ ذکر ایسا ہے جو بدعت والا ہے۔ وہ ذکر زیادہ کرے گا، اپنی طرف سے سمجھتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوں، حقیقت میں جتنا وہ ذکر زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ پاک اس سے زیادہ ناراض ہوں گے۔ یہ بڑی بے نصیبی کی بات ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، پس بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ، آپ نہ لے جائیں اپنی جان کو، علیہم ان پر، حسرات، حسرتوں کی وجہ سے، آپ اپنی جان ان پر حسرت کرتے ہوئے ختم نہ کر دیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ پیارے رسول علیہ السلام کی عظمت اور شان کا بیان ہے۔ آپ بڑا ہی غم کرتے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، فرمایا آپ غم نہ کریں، حسرت نہ کریں، بس پہنچا دیں۔ آگے تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا اس کا اپنا فعل ہے۔ اب اللہ پاک نے آخرت کے بارے میں چند مسائل بیان فرمائے اور دلائل کے ساتھ۔ واللہ الذی ارسل الرياح، اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتثیر سحابا، وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادل کو، فسقناہ، ہم اس کو ہانک کر لے جاتے ہیں، سکنا ہانکتے ہیں، لے جاتے ہیں، الی بلد میت، ایک مردہ شہر کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، ہم نے زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو مردہ ہونے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح اٹھایا جانا ہے۔
اللہ پاک نے یہ بارش کی اور بادلوں کی مثال قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ عزیز بھائیو، آپ نے دیکھا ہے نا، برسات کا موسم ہے تو کس طرح مینڈک نکلتے ہیں اور حشرات الارض بارش کے ساتھ ہی وہ اپنی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو اللہ تعالیٰ ان مینڈک کو، حشرات الارض کو دوبارہ بارش کے ساتھ زندہ کرتا ہے اور آوازیں ان کی سننے کو آتی ہیں، جب وہ سیزن گزر جاتا ہے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ تو اللہ احکم الحاکمین کذالک النشور، اسی طرح تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، یبلا من ابن آدم کل شیء الا عجب الذنب، ایک ہڈی ہے دمچی کی ہڈی، اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ، چھوٹا سا حصہ ایسا ہے جس کے اندر اللہ پاک نے پتہ نہیں کیا کیمیکل رکھے ہیں، اس کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ قبر کے اندر سارے انسان کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، دمچی کی ہڈی کا ایک سرا باقی رہ جاتا ہے، اسے مٹی نہیں کھا سکتی۔ منہ یرکب الخلق یوم القیامہ، اسی سے دوبارہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرما دے گا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو چاہتا ہے عزت تو ساری عزت اللہ کے لیے، فللہ العزت جمیعا۔ عزیز بھائیو، یہ جھولیاں پھیلا پھیلا کے عزت مانگتے ہیں کافروں سے، ہمیں عزت دے دو، ہمیں روٹی دے دو، جھولی پھیلا کے۔ فللہ العزت جمیعا، عزت سب اللہ ہی کے پاس ہے، وہی ساری عزتوں کا مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک، فرما دیجئے اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے ملک کا، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ایک آدمی جس نے ملک میں سب سے زیادہ حکومت کی ہے، اس کی حکومت کا دورانیہ سارے حکمرانوں سے زیادہ ہے، بلی کی طرح میاؤں میاؤں کر رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ عزت ساری اللہ کے لیے ہے اور ساری بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمے۔ الکلم الطیب، کچھ کتابیں بھی ہوتی ہیں جن کے اندر اذکار ہوتے ہیں، اذکار مسنونہ، اور کتاب کا نام الکلم الطیب، کلمہ پاکیزہ، لا الہ الا اللہ، اسی کی طرف چڑھتا ہے۔ والعمل الصالح، اور جو عمل صالح ہے، یرفعہ، وہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اگر خالی ذکر کرتے جائیں، عمل صالح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بلند ہی نہیں ہوتا۔ عمل صالح یرفعہ، بلند کرتا ہے، ہو اس کلم الطیب کو، اللہ کے ذکر کو۔ تو عزیز بھائیو، عمل صالح بھی ہو اور ذکر بھی ہو، پھر انسان کی کامیابی ہے۔ اگر ایک انسان خالی ذکر کر رہا ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو سمجھو اس کا ذکر اوپر نہیں جاتا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیر کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے بہت سخت۔ ومکر اولئک ھو یبور، اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیر برباد ہوگی۔ یبورو، برباد، بورا، بورا کہتے ہیں بربادی۔ واللہ خلقکم من تراب، پھر عقیدہ آخرت کا بیان۔ اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، ایک قطرے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے تمہیں بنایا جوڑا جوڑا۔ یہ پہلی دلیل ہے آخرت کی، اللہ نے تمہیں مٹی سے
پھر ایک قطرے سے پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے آخرت کے عقیدے کی 3 دلیلیں بیان فرمائی ہیں اس آیت کریمہ میں۔ ایک دلیل تو یہاں پر مکمل ہو گئی، اور دوسری وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ، اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ نہ حاملہ ہوتی ہے، وَلَا تَضَعُ، اور نہیں بچہ جنتی، إِلَّا بِعِلْمِهِ، مگر اس کے علم سے۔ یہ حاملہ کا حمل، اس کا بچہ جننا، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تیسری دلیل وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ، اور نہیں عمر بڑھائی جاتی من معمر، کسی عمر پانے والے کی، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ، اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر ایک کتاب میں درج ہے۔ کسی کی عمر زیادہ ہے یا تھوڑی ہے، وہ ایک کتاب میں درج ہے۔ حدیث پاک میں پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے، من احبا، جو شخص یہ چاہتا ہے، ان ینسا لہ فی اثرہ، کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اور ان یبسط رزقہ، اس کا رزق وسیع ہو جائے اور عمر میں برکت ہو جائے، فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے اور اس کا آغاز اپنے گھر سے کر دے۔ اپنے گھر سے جب صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 2 انعام فرماتے ہیں، ایک تو رزق میں وسعت آتی ہے اور دوسرا عمر میں برکت۔ برکت کیا ہے کہ ایک آدمی 50 سال میں اتنا کام کر دیتا ہے، دوسرا 90 سال میں نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کئی ایسے محدثین ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے بڑا ہی دین کا کام کیا ہے اور عمر بالکل تھوڑی 45 اور 50 سال کی عمر میں فوت بھی ہو گئے، کام بڑا کیا اللہ تعالیٰ کے دین کا۔ یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ وما یعمر، اور نہیں عمر دیا جاتا من معمر، کوئی عمر دیا جانے والا، ولا ینقص من عمرہ، نہ اس کی عمر سے کوئی کمی ہوتی ہے، الا فی کتاب، مگر کتاب میں درج ہے۔ زیادہ عمر کس کو ملے گی، تھوڑی کس کو ملے گی؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور نہیں برابر 2 سمندر برابر نہیں ہیں۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ عذب میٹھا ہے، عذب میٹھا، فرات پیاس بجھانے والا، سائغ شرابہ، جس کا پانی آسانی سے گلے سے اترنے والا ہے۔ سائغ اترنے والا ہے پانی آسانی کے ساتھ، شرابہ اس کا پانی میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے۔ یہ جو سائغ ہے، جو کھانے کی دعا ہے، اس میں بھی یہی لفظ ہے، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغہ وجعل لہ مخرجا، اللہ کی تعریف ہے جس نے کھلایا اور پلایا اور حلق سے نیچے اتارا۔ ہر کھانے کا قطرہ اور پانی کا قطرہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر حلق سے نیچے اترتا ہے، اگر اجازت نہ ہو تو حلق کے اندر ہی پھنس جائے اور بندہ اگلے جہان چلا جائے۔ سائغ شرابہ، اس کا پانی بڑا خوشگوار ہے، آسانی سے نیچے اترنے والا ہے، گلے سے اترنے والا ہے۔ وَھَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ، اور یہ نمکین، ملح نمکین، اجاج کڑوا، نمکین ہے، کڑوا ہے۔ اللہ پاک نے 2 ذخیرے رکھے ہیں پانی کے، میٹھا بھی اور کڑوا بھی،
اور آپ بھائی جانتے ہو کہ پانی زمین میں ہے زیادہ حصہ پانی کا ہے، تو دو خزانے اللہ پاک نے رکھے ہیں، ایک عذب فرات اور دوسرا ملح اجاج۔ تو دونوں کو اللہ پاک نے ایک حکم دیا ہوا ہے کہ جہاں پینے کی ضرورت ہے وہاں میٹھا پانی ہے، ایک جگہ پر نلکا لگاؤ، اللہ کے حکم سے میٹھا پانی نکل آتا ہے، اور دوسری جگہ پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک دیوار ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہے، دوسری طرف ملح اجاج ہے، ایک طرف عذب فرات ہے۔ تو اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا ہے کہ ایک پانی دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جزائر میں یا مختلف دریاؤں میں بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ دو قسم کا پانی ہے، برابر چل رہا ہے، ایک کو حکم نہیں ہے کہ دوسرے کے اندر وہ مل جائے یا اس کے اندر مکس ہو جائے۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج ومن کل تأکلون لحما طریا۔ سبحان اللہ، پانی دو ہیں، عذب فرات اور دوسرا ملح اجاج، لیکن ومن کل اور سب سے، دونوں سے، سب سے، تأکلون تم کھاتے ہو، لحما گوشت، طریا تازہ، دونوں سے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک پانی کڑوا ہے تو اس سے مچھلی پکڑو گے تو وہ کڑوی ہوگی، اور میٹھے پانی سے مچھلی پکڑیں گے تو وہ میٹھی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک سے تم کھاتے ہو گوشت تازہ، طریہ۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم نکالتے ہو حلیتاً زیورات، زیور، تلبسونہا تم پہنتے ہو ان کو، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، فیہ اس پانی کے اندر، مواخرہ پانی کو چیرتی ہوئی چلنے والی ہے، مواخرہ پانی کو چیرنے والی، کشتی کا جو اگلا حصہ ہے وہ پانی کو چیرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، اللہ تعالیٰ کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ اور رب کائنات نے کئی اپنی نشانیوں کا تذکرہ کر کے اپنی توحید کا بیان اور آخرت کا اور عقیدے کا بیان فرمایا، جس طرح یہاں ہے کہ رب کائنات نے تراب سے، پھر قطرے سے، پھر جوڑا جوڑا تمہیں بنایا۔ یہی بات سورہ حج میں اور سورۃ المومنون میں بڑی تفصیل کے ساتھ، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم شک میں ہو دوبارہ اٹھنے سے، فإنا خلقناکم من تراب، تو بلا شبہ ہم نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم من نطفہ پھر قطرہ سے، ثم من علقہ پھر لوتھڑا، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ پھر گوشت کا ٹکڑا ہے وہ جو پوری شکل و صورت والا، وغیر مخلقہ اور جو پوری شکل و صورت والا نہیں ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم تمہیں رکھتے ہیں رحم کے اندر ایک مدت مقرر تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچے کی شکل میں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى تم میں سے کچھ تو فوت ہو جاتے ہیں پہلے ہی، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو نکمی عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں، نکمی عمر ہے، گھر والے بھی پریشان ہیں کہ بابا جی فوت ہی نہیں ہو رہے، اور پھر لوگوں کو بلا بلا کے یاسین پڑھائی جاتی ہے، آؤ ذرا یاسین پڑھو، ہماری امی اگلے جہان چلی جائیں۔
اللہ اکبر، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ نہ جانے علم کے بعد کچھ بھی۔ پہلے تو اللہ نے بڑا علم دیا تھا، لیکن اب اس کے پاس کوئی واقفیت نہیں، کوئی علم نہیں، اپنا نام نہیں پڑھ سکتا، لکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، رات چھوٹی چھوٹی کر کے دن کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، دن چھوٹا کر کے رات بڑی، اتنی بڑی رات ہو جاتی ہے کہ سو سو کے انسان تنگ پڑ جاتا ہے، بستر بھی تنگ پڑ جاتا ہے کہ میری جان ہی نہیں چھوڑتا۔ داخل کرتا ہے النہارا، دن کو، فی اللیل، رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ پروردگار، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا دونوں کان کھول کے محبت سے سنیے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو من دونہ ہی، اللہ کے علاوہ۔ عزیز بھائیو، یا اللہ ہے یا من دون اللہ ہے، یا اللہ ہے یا من دون اللہ ہے، تیسری چیز کوئی نہیں۔ جن کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، نہیں وہ مالک کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی۔ قطمیر کھجور کی گٹھلی ہے، اس کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ہے، اس کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ قطمیر، سبحان اللہ۔ امام کعبہ امام سدیس حافظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس آیت کریمہ کو بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا، نہیں وہ سنتے، دعاءکم، تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے، نہیں سن سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو قبول نہیں کر سکتے تمہارے لیے، تمہاری درخواست قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں قبول کر سکتے؟ کہ ان کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، کسی چیز کے مالک ہی نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکفرون، وہ کفر کر دیں گے، انکار کر دیں گے، بے شرککم، تمہارے شرک کا، انکار کر دیں گے، ہمیں تو نہیں کسی نے پکارا، ہم تو ویسے ہی ان کی پکار سے نا واقف ہیں، ہمیں کب کس نے پکارا ہے۔ ولا ینبئک، اور نہیں تمہیں خبر دے گا، مثل خبیر، پوری خبر رکھنے والے کی طرح۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پوری خبر ہے، اللہ تعالیٰ کی خبر جیسی کوئی خبر دے ہی نہیں سکتا، تو اللہ پاک نے یہ خبر دے دی ہے کہ والذین تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ کی خبر جیسی کسی کی خبر ہو ہی نہیں سکتی۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ پاک نے اس طرح بیان فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ بھی بندے ہی ہیں تمہاری طرح، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں۔ عباد امثالکم، سورۃ اعراف آیت نمبر 194۔ تو عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کی خبر جیسے کسی کی خبر نہیں ہو سکتی، نہ میڈیا کی، نہ پرنٹ میڈیا، نہ الیکٹرانک میڈیا۔ اللہ نے خبر کیا دی ہے کہ جو غیر اللہ نا،
وہ کھجور کے گٹھلے کے اوپر جو جھلی ہے، شگاف ہے، اس کی بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔